افنان صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اس پہ کامنٹ کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کا بڑا ایک احساس ایم شور کہ 1998 کے بعد بھی تھا اور اب 2025 کے بعد مے کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ ایک مضبوط فوج کا ہونا، ایک مضبوط کمانڈ کا ہونا، ڈسپلن فوج کا ہونا، پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا، اٹ میکس آل دا ڈفرنس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے ان آباء و اجداد کو، بالخصوص ان فور فادرز کو جنہوں نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پروگرام بنائیں گے، پھر اس کے لیے قربانیاں دیں. اور وہ عبدالقدیر خان ہوں، ذوالفقار بھٹو ہوں، ضیاء الحق صاحب ہوں، میاں نواز شریف ہوں، یہ تمام جو ہیں یہ انہوں نے، اور ایون باقی تمام حکومتوں نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. اور آپ اس سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں، قوم کو آپ نے صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی دیکھیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، معاشی ترقی سب کچھ ہے، اب تو دنیا تبدیل ہو گئی، جنگیں نہیں ہوں گی، معاشی ترقی بھئی آپ معاشی ترقی بہت امپورٹنٹ ہے، میں آج بھی اس کو وہ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے، ایز اے وائبل اسٹیٹ آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، تو اس معاشی ترقی کا آپ نے اچار ڈالنا ہے. پھر دیکھیں، یہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے، اس کو آپ کنیکٹ کریں بنیادی طور پہ، میں تو ایٹ لیسٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں مڈل ایسٹ کے ساتھ. اور جو کیونکہ امریکہ کی جو فورن پالیسی کا جو سینٹر ہے یا ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ، وہ اسرائیل ہے، اور اسی سے اس جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کو آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے تو معاملہ سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، وینزویلا کا دنیا کی سب سے بڑی آئل کی جو پروون ان کے پاس وسائل ہیں آئل کے، کروڈ آئل کے، وہ سعودی عربیہ اور ایران سے بھی زیادہ ہے. دنیا میں سب سے 20% دنیا کے جو ہے 20% ذخائر ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو مڈل ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سب سے بڑی دھمکی اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے وہ یہی رہی ہے ہمیشہ کہ ہم جو آئل کی سپلائی ہے ادھر سے جو موو کر رہی ہے بہت سارے ملکوں سے، اس کو ہم روک دیں گے، جس کی وجہ سے آئل کی پرائس اوپر چلی جائے گی اور دنیا کی اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ بہت دفعہ ایران کے اگر آپ پس منظر سے اسے دیکھیں تو یہ بات ہوئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیسیکلی اس چیز کو نیوٹرلائز کیا ہے، اس موو کو، کیونکہ اب امریکہ کو جو کروڈ ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہے. وینزویلا کا جو ہیوی کروڈ وینزویلا پروڈیوس کرتا ہے، اس کی ساری ریفائنریز دنیا میں 8 یا 9 ہیں، ان میں سے ساری وہیں پہ ان کے پاس پوری ٹیکنالوجی بھی ہے. لیکن the thing is different because ابھی وہاں پر ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے حق میں اتنے نہیں ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس پہ ایک کامنٹ آپ کا عمیر صاحب، یہ جو پاکستان کا میں نے بتایا کہ پاکستان از ڈفرنٹ فرام آل دوز کنٹریز اینڈ دیٹ میکس آل دا ڈفرنس، اس پہ میں چاہوں گا کامنٹ کریں، پھر سیاسی معاملات پہ چلتے ہیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا. پاکستان کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور پاکستان نے اس وقت مارکہ حق میں ثابت بھی کیا. مئی میں جو ہماری جیت تھی وہ کوئی اتنی غیر معمولی تھی کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے دنیا کے میپ میں ریلیونٹ اس نے کیا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ابھی جو وینزویلا والا واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے لیے ڈپلومیٹک چیلنجز بھی لے آیا ہے، اور نہ صرف ڈپلومیٹک چیلنجز لے آیا ہے، وہ ہماری انٹرنل پالیٹکس تک کو افیکٹ کرے گا. وہ کس طرح سے کرے گا؟ دیکھیں، ابھی افنان بھائی نے بڑا ٹھیک کہا کہ ان کی امریکہ کی فورن پالیسی کی بنیاد ہی مڈل ایسٹ سے ارائز کرتی ہے. اب امریکہ نے ٹرمپ کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ وہ مائٹ از رائٹ والا قانون انہوں نے نافذ کرنا ہے. اب تک جو پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کرتا آیا ہے، آخر وہ چائنا کے پرسپیکٹو میں کیا وہ بیلنسنگ ایکٹ فردر برقرار لیکن there is رکھ another سکے thing گا؟ نا، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے جو بھی مطالبات ہوں اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے نا، 2 ریاستی حل اپنی جگہ موجود ہے. ابھی جو امریکہ جو اسرائیل کو اس چیز پر راضی نہیں کر سکا کہ آپ وہاں پر جینوسائیڈ کو روکیں، ابھی بھی 500 سے زیادہ لوگ جب سے جنگ بندی ہوئی تب سے وہ شہید ہو چکے ہیں. نمبر 2، اینیکسیشن جو ویسٹ بینک کی تھی اس کے معاملے پر کیا ہوا ہے، فوج وہاں سے واپس نکالنا، اس معاملے پر اسرائیل نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. تو اٹس اے لانگ شاٹ جو آپ بات کریں، لیکن یو ہیو گاٹ اے پوائنٹ. اس کے اوپر آئی ایم شیور کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اس کا دھیان ہوگا. ڈاکٹر افنان صاحب، آپ ذرا سیاست پہ آ جائیں. کتنے دن گزر گئے ہیں، نیا سال کیا کچھ کچھ تبدیلی آئے گی؟ کچھ بیٹھیں گے آپ لوگ ساتھ مل کے، یا یوں ہی چلتا رہے گا معاملہ بغیر مذاکرات کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو ٹون اور جو الفاظ خیر پختونخوا کی حکومت کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ترجمان وغیرہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ مجھے بتائیں. مطلب ایک طرف سے حکومت، وفاقی حکومت، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
یہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف سے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جو ہمیں تو یہ اس لیے ہم سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہم لوگوں کو باہر نکال کے لے آئیں گے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی گراؤنڈ ریالٹی کا اس کا کوئی تعلق. آپ کو لگتا ہے یہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا یہ لوگوں کو, زیادہ بڑے تعداد میں لوگوں کو باہر, یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو عمران خان صاحب خود نہیں کر سکے. اچھا, تو 13 سے 18 تک تو عمران خان صاحب ہماری حکومت نہیں گرا سکے, اور اس کے بعد جب وہ خود بھی باہر تھے تب بھی وہ نہیں گرا سکے. تو یہ ساری خواہشات ہیں جو بڑی بڑی ہیں ضرور. میرا یہ خیال ہے کہ سنجیدہ لوگوں کو اگر معاملات ان کے ہاتھ میں نہ آئے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے مسائل اور پیدا ہوں گے. سنجیدہ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سنجیدہ ہوں مذاکرات کرنے میں اور جن کی کوئی ویٹیج بھی ہو. ابھی اس طرح جو ہے روزانہ جس طرح کی زبان ادھر سے استعمال کی جا رہی ہے, اس کے بعد آپ مجھے بتا دینا کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں بھی جو پی ایم ایل این میں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات ہوں, ان کی پوزیشن بھی خراب ہو رہی ہے اور مذاکرات جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے عمیر صاحب,